لاہور میں منکی پاکس کے مزید 2 نئے مریضوں کی تصدیق۔ میو ہسپتال میں زیر علاج 40 سالہ خاتون اور 45 سالہ مرد منکی پاکس کا شکار ہوئے۔ ہسپتال انتظامیہ کے مطابق منکی پاکس کے مریضوں کی کوئی ٹریول ہسٹری موجود نہیں ہے۔ شہر میں تاحال منکی پاکس کے 17 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ صرف 3 دن کے لیے جو ہے وہ پتنگ بازی ہوگی صرف اور صرف لاہور کے اندر۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ بسنت کہیں نہیں ہو سکتی، اور باقاعدہ مینوفیکچرنگ کے لیے جو ہے وہ اجازت دے دی گئی ہے۔ جو مینوفیکچررز ہیں وہ اسپیشلی ڈورے تیار کریں گے، وہ ڈورے جو ایس او پیز کے مطابق ہیں، جس سے کسی کے گلے نہیں کٹ سکتے۔ پتنگ جو ہے اس کا ایک سائز مقرر کیا گیا ہے، اس سائز سے بڑی پتنگ جو ہے وہ نہیں اڑا جا سکے گی۔ لاہور میں صرف 3 دن بسنت کی اجازت ہوگی۔ پتنگ اور ڈور مخصوص پوائنٹس پر ملے گی۔ صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری کہتی ہیں کہ حکومت نے مینوفیکچررز کو ڈور تیار کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ پتنگوں کا سائز بھی مقرر کر دیا گیا ہے۔ ٹریفک پولیس اور ٹرانسپورٹر سے پلان مانگ لیا۔ کوشش ہے کہ 3 روز لوگ موٹر سائیکل کم سے کم استعمال کریں۔ کچھ علاقوں میں شاید موٹر سائیکل جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بسنت پر تعطیل کا فیصلہ بھی جلد ہو جائے گا۔ رولز پر عمل نہ کرنے والوں کو سخت سزا کا سامنا کرنا ہوگا۔ اگر کوئی بچہ پتنگ اڑائے گا تو والدین کو جواب دینا پڑے گا۔ 5 سال سزا اور 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ کوشش ہوگی کہ آئندہ سال پورے پنجاب میں بسنت منائی جائے۔ لاہور کو زیادہ سیفسٹ جو ہے وہ سٹی ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے پنجاب پولیس کے 2024 اور 25 کے حوالے سے جو چیزیں ہیں، اس میں سب سے پہلا جو چیف منسٹر صاحبہ کا ویژن تھا کہ اکوپڈ ہونا چاہیے۔ پولیس جب تک اکوپڈ نہیں ہوگی، جب تک اگر کچے دہشت گرد ہوں، ان کے پاس کوڈ کاپٹرز ہوں گے، اور ہمارے جو پولیس والے ہیں وہ بیچارے مٹی کے ٹیلوں کے پیچھے جو ہے وہ ایک کوئی مطلب 1947 کی کوئی گن لے کے بیٹھے ہوں گے، تو وہ مقابلہ کیسے کریں گے؟ خیبر پختونخوا کے وزراء نے جو بدزبانی کی، ہمارا ظرف ہے کہ اب تک وہ یہی ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں انہوں نے جو کیا پورے قوم نے دیکھا۔ ان کے لیے جنگلی لفظ سے زیادہ محتاط کوئی لفظ نہیں تھا۔ صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی گھن گرج، کہا کہ پنجاب میں منشیات فروشوں کا خاتمہ اور جرائم میں واضح کمی آ گئی ہے۔ 5 سال میں 5 لاکھ گھر کا ٹارگٹ پورا کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل افریدی کا لاہور میں موجود پی ٹی آئی کارکنان کو احتجاج مہنگا پڑ گیا۔ تھانہ شادمان میں اے ایس آئی سہیل رضا کی مدعیت میں دوسرا مقدمہ۔ ایف آئی آر میں لکھا گیا ہے کہ جیل روڈ پر احتجاج کرنے والوں نے روڈ بلاک کیا تھا۔ مظاہرین کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا اسموک کا باعث بننے والی گاڑیوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کرنے کا حکم۔ پولیس اور تعلیمی اداروں سمیت سرکاری بسوں کے خلاف بھی ایکشن لینے کی ہدایت۔ عدالت کا آئندہ سماعت پر ناصر باغ کے تحفظ کے لیے رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ جسٹس شاہد کریم نے اسموک کے حوالے سے دائر درخواستوں کا تحریری حکم جاری کیا۔ باغوں کے شہر پر فضائی آلودگی کی چادر تن گئی۔ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 200 سے تجاوز کر گیا۔ لاہور دنیا کے ٹاپ 5 آلودہ ترین شہروں کی فہرست سے نہ نکل سکا۔ برکی اور اطراف میں AQI 600 سے زائد ریکارڈ۔ نام بھی بے نظیر، کام بھی بے نظیر، بھٹو کی پنکی کا ہر رخ بے نظیر۔ عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی آج 18ویں برسی۔ بے نظیر بھٹو نے اپنی معتبرانہ سیاست سے ملک میں جمہوریت کو جلا بخشی۔ جیالوں کا شہید بی بی کو زبردست خراج عقیدت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہید بے نظیر بھٹو کی برسی پر خراج عقیدت۔ کہا کہ شہید بے نظیر بھٹو ایک عہد کا نام ہے۔ شہید بے نظیر بھٹو کی قومی اور سیاسی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ شہید بے نظیر بھٹو امید، استقامت اور جمہوریت کی علامت تھی۔ شہید بے نظیر بھٹو کا نظریہ آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ گورنر پنجاب کا بے نظیر بھٹو شہید کی برسی کے موقع پر انہیں خراج عقیدت۔ سردار سلیم حیدر خان نے کہا بے نظیر بھٹو شہید کی ملکی استحکام اور جمہوریت کے تسلسل کے لیے قربانیاں لازوال ہیں۔ بے نظیر بھٹو نے اپنے خون سے اس ملک میں جمہوریت کو پروان چڑھایا۔
بے نظیر بھٹو شہید آج بھی پارٹی کارکنان کے دلوں پر راج کر رہی ہے۔ 27 دسمبر ہماری عظیم قائد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا یوم شہادت ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے پاکستانی سیاست پر انمٹ جو ہیں وہ نقوش چھوڑے۔ میں ان کو بحیثیت ایک سیاستدان جب دیکھتا ہوں، ایک ماں کے حوالے سے دیکھتا ہوں، ایک بہن کے حوالے سے دیکھتا ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ایک ایسی عظیم شخصیت تھی جو سیاست کی دنیا میں انہوں نے سیاست کا رخ موڑ دیا۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ایسی عظیم شخصیت تھی جنہوں نے پاکستانی سیاست کا رخ موڑ دیا۔ جس دور میں کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا تھا، اس میں شہید محترمہ میدان عمل میں نکلی۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ بے نظیر بھٹو نے اپنی محنت، سیاست میں سچائی اور قیادت کے اعلیٰ نمونے کے ذریعے اپنی جگہ بنائی۔ داخلی طور پر ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ آج مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ بعض لوگوں کا ہدف جو ہے وہ یعنی یہاں تک چلے گئے ہیں کہ وہ ہندوستان کی جارحیت کے لیے جواز تلاش کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک دشمن نے آپ پر جارحیت کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو فاتح بنایا۔ وہ اپنے آپ کو کہتے پاکستانی ہیں، لیکن ان سے پاکستان کی فتح جو ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی۔ پاکستان کی معیشت مضبوط ہو چکی ہے۔ عالمی ریٹنگ ایجنسیاں پاکستان کی معیشت کی معترف ہیں۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی نے کہا کہ کچھ عناصر کو پاکستان کی بھارت کے خلاف فتح ہضم نہیں ہو رہی۔ یہاں تمام اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے۔ جھوٹ کا بیانیہ زیادہ دیر تک نہیں چلتا۔ چیئرمین پنجاب ریونیو اتھارٹی معظم اقبال سپرا سے ورلڈ بینک کے وفد کی ملاقات ہوئی۔ ٹیکس کلیکشن سسٹم کو شفاف اور مزید مؤثر بنانے پر تبادلہ خیال ہوا۔ وفد کا پنجاب ریونیو اتھارٹی PITB اور ورلڈ بینک ڈیجیٹل ڈیٹا بیس پر مشترکہ کام کرنے پر اتفاق۔ پنجاب میں 50 چھوٹے بزنس سیکٹرز کو ڈیجیٹل سسٹم پر منتقل کرنے پر بھی مدد فراہم کی جائے گی۔ 75ویں یوم آزادی پر 75 روپے کے نئے کرنسی نوٹ کے اجرا کا معاملہ 1,96,86,63,342 روپے کے غیر ضروری اخراجات کیے گئے۔ بھاری اخراجات کے باوجود 75 روپے کے نوٹوں کی عوامی سطح پر مقبولیت نہ ہونے کے برابر رہی۔ اس میں جو بوائز کا رزلٹ ہے، بوائز جو ٹوٹل اپیئر ہوئے تھے وہ 29,953 بچے لڑکے جو ہے وہ اپیئر ہوئے اور ان کا رزلٹ آیا 30.44%، 30.44% رزلٹ رہا ہے لڑکوں کا، اور لڑکیاں جو ٹوٹل اپیئر ہوئی تھی 21,896 لڑکیوں نے اس سال پیپر دیا سیکنڈ اینول سپلیمنٹری کا، اور لڑکیوں کا رزلٹ کافی بہتر ہے ان کمپیریزن ود دا بوائز۔ لڑکیوں کا رزلٹ ہے 43.18%۔ انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 سیکنڈ اینول کے نتائج کا اعلان۔ رواں سال امتحان میں 50,085 امیدواروں نے شرکت کی۔ امتحان میں 17,953 امیدوار کامیاب ہوئے۔ کامیابی کا تناسب 35.85% رہا۔ امتحان میں 32,132 امیدوار فیل ہو گئے۔ سیکریٹری لاہور وارڈ رضوان نذیر اور کنٹرولر امتحانات توصیف الرحمان نے نتائج کا اعلان کیا۔ واسا ملازمین کے بچوں کے لیے اسکول بنانے کا فیصلہ۔ دوران ڈیوٹی وفات پانے والے ملازمین کے بچوں کو فری تعلیم دی جائے گی۔ واسا اپنی اراضی پر انٹرنیشنل لیول کا اسکول تعمیر کرے گا جس میں محکمہ تعلیم کی خدمات بھی لی جائیں گی۔ ذرائع کے مطابق واسا کے سینیٹیشن ورکرز کے بچوں کا خاص خیال رکھا جائے گا۔ شہریوں کے لیے خوشخبری، رہائشی اور کمرشل پلاٹ آسان اقساط پر دستیاب۔ LDA پلاٹوں کی قرعہ اندازی کے شیڈول کا اجرا۔ پلاٹوں کی کمپیوٹرائزڈ قرعہ اندازی 24 فروری 2026 کو منعقد کی جائے گی۔ جوہر ٹاؤن، LDA سٹی، چائنا اسکیم، گجرپورہ، سبزہ زار اور محلن مال کے پلاٹ آسان اقساط پر قرعہ اندازی میں رکھے گئے ہیں۔